الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور یہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، لیکن تاثیر کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں اپنے مالک کی، اپنے رب کی خشیت ہوتی ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے. یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. صدق اللہ العظیم. عظمت قرآن کے حوالے سے آج ہم جس سیمینار کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی حاضری یہاں قبول فرمائے. یہ ایک ایسے موضوع پر سیمینار ہے جو عظمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے دنیا کائنات کا سب سے اہم اور عظیم موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. اس میں جو قرآن سکھلانا ہے، جو ہمارے محترم شیخ علوی صاحب ایک عرصے سے قرآن سکھلانے کا کام کر رہے ہیں، اور اسی کی تقریب تکمیل کے موقع پر یہ عظمت قرآن سیمینار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اور سارے سیکھنے والوں کی طرف سے قبول فرمائے. اس میں اللہ کریم نے جو عظمت رکھی ہے، جس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو سیکھنے والوں کی عظمت پہلے ہے، سکھانے والوں کی بعد میں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلے سیکھنے والے ہیں اور بعد میں سکھانے والے ہیں. گویا اللہ کریم نے جب عظمت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں جب عظمت کا اظہار فرمایا تو یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام میں کون افضل ہے، کون افضل نہیں ہے، اس کا اظہار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور اس ساری عظمتوں کے باوجود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انسینٹو یہ دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی قرآن سیکھنے کا کام کر رہا ہوگا، صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو کام سیکھنے کا کام کر رہا ہوگا اور پھر سکھلانے کا کام کر رہا ہوگا، تو یہ کام ایسا ہے کہ تم کائنات کے بہترین شخص بن جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے عظمت لینی ہو تو قرآن سیکھنے سکھانے کا کام شروع کر دیں۔ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بڑی سیدھی سیدھی ترتیب ہے کہ وہ رحمان جس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے فعیل کے وزن پر، ہمیشہ وہ رحم کرتا ہے، لیکن وہ رحمان بھی ہے کہ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور وہ کس وجہ سے جوش میں آتی ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، اور قرآن کی رحمان کی صفت کے ساتھ قرآن کے سکھانے کا خصوصی تعلق ہے۔ لہذا اللہ نے جب قرآن سکھا دیا تو اب وہ اپنے بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ خلق الانسان، صرف قرآن سکھایا نہیں ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اس کو یہ بولنا سکھایا، اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس کو تکلم کی طاقت عطا فرمائی۔ اور یہ تکلم کس لیے ہے؟ یہ گپ شپ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تکلم دوسرے کے اوپر اپنی برتری جتانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجع اور مقفع تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ رحمان جس نے یہ تینوں باتیں، تخلیق بھی اس کی، تعلیم بھی اس کی، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تخلیق بھی اس کی، تعلیم بھی اس کی، اور تعلیم قرآن کے ساتھ تعلیم بیان بھی اسی نے عطا فرمایا ہے، تو وہ گویا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تمہاری زبان سے اگر نکلے تو قرآن نکلے، اس کے علاوہ تو اس کو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ یا قرآن نکلے یا قرآن کے ماتحت قرآن کے مفہوم یا قرآن کے مقاصد کو پورا کرنے کا بیان نکلے۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو انشاءاللہ عظمتیں ہمارا راہ دیکھ رہی ہیں۔ عظمت قرآن وہی سمجھے گا جو عظمت رحمان سمجھے گا۔ الرحمن علم القرآن، یہ قرآن رحمان کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، تو کلام اللہ کی عظمت کسی شخص کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو اللہ کی رحمان کی عظمت سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی وجہ ہے کہ کلام کی تاثیر یا کلام کی عظمت اور کلام کا روب صاحب کلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو صاحب کلام کی عظمت کا، اس کو آپ خالص دینی اصطلاح میں دیکھ لیجئے، جب تک آپ کو صاحب کلام کی معرفت حاصل نہ ہو، میں یہ اصطلاح جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، جب تک آپ کو صاحب کلام کی معرفت حاصل نہ ہو، آپ کو کبھی بھی کلام کی تاثیر کا نہ اندازہ ہو سکتا ہے، نہ آپ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا، میں کہوں پکڑ لو، اب یہ کیا ہے پکڑ لو؟ آپ سب نے کہنا بڑا پاگل ہے، کوئی احمقانہ بات کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اگر یہی بات، یہی الفاظ علاقے کا تھانے دار کہے پکڑ لو، تو پھر اس کی تاثیر کا اندازہ ہے، پھر اس کا کچھ مفہوم ہے۔ صاحب کلام کے تبدیل ہونے سے کلام کی تاثیر بدل گئی۔ اور اگر یہی والی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے پکڑ لو، بریکنگ نیوز بن جائے گی، تھرتھلی بن جائے گی پورے ملک کے اندر۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہے پکڑ لو۔ کلام وہی ہے، صاحب کلام بدلنے سے اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تھانے دار نے کہا ہے، اگر کسی کو کے علم میں یہ نہ ہو کہ یہ کون کہہ رہا ہے، تو یہ تو ایک احمقانہ بات ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ تو حماد مسجد میں بیٹھا تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا پکڑ لو، تو یہ تو ایک حماقت کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
لیکن جب صاحب کلام بدلتا ہے تو کلام کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کی عظمت، اس کا روب، اس کی تاثیر، اس کا تعلق صاحب کلام کی معرفت کے ساتھ۔ کیا خیال ہے کلام اللہ کے بارے میں؟ یہ کس بادشاہ کا کلام ہے؟ یہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا کلام نہیں، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، کتنا بڑا، کیا کبریائی ہے اس کی۔ یہ جو ساری کائنات ہے نا، جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ یہاں بیٹھے اندازہ کریں کہ یہاں بیٹھ کے اس مسجد کے اندر میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس مسجد کے اندر اگر ہم 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے اگر اس کا نقشہ بنایا جائے تو میری کیا حیثیت ہے؟ ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں۔ اور اگر اس پورے محلے کا نقشہ بنایا جائے تو اس مسجد کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ آگے بڑھتے جائیے، پورے سیالکوٹ کا نقشہ بنے تو اس میں اس محلے کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، پورے پاکستان کے نقشے میں سیالکوٹ خود ایک نقطہ ہے، پھر پوری دنیا کے نقشے میں پاکستان ایک نقطہ رہ جاتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے وہاں؟ اب سوچتے جائیے، میں کہاں، میری حیثیت کیا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس زمین کی حیثیت کوئی نہیں رہتی جب اس کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو یہ زمین خود ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ سارے ممالک، سارے بڑے بڑے بادشاہ سب ختم، زمین خود ایک نقطہ رہ گئی۔ پھر اس نظام شمسی کو جب ہم گلیکسی کے اندر دیگر نظام ہائے شمسی میں دیکھتے ہیں تو اس پورے نظام شمسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اتنا سا نظام شمسی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کلسٹر گلیکسیز کا بنتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گلیکسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یوں آپ آگے بڑھتے جائیں، یہ سائنسدانوں نے ساری کاوش کر لی ہے، سائنسدانوں نے ساری محنت کر لی ہے کہ ہم کائنات کے کنارے تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے کوشش کر دیکھی کہ ہم یہ کائنات کا کنارہ لوگوں کو بتائیں کہ کائنات یہاں سے لے کر وہاں تک ہے، نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کو بنایا ہے اور ہم اس کی وسعت کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کائنات ہر دم وسعت پذیر ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جتنا پتہ کریں گے، آپ سائنسدانوں نے بھی جتنی کوشش کی، جتنی محنت کی، جتنے بڑے بڑے راکٹ بنائے، کوشش کی کائنات کا کنارہ دیکھیں، وہ وہاں پہنچتے ہیں، کائنات اس سے آگے بڑھی نہیں پڑی۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ یہ کائنات ابھی بنی نہیں ہے شاید، روز نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ یہ جو پھلتی پھولتی ہوئی کائنات ہے جس کی لمبائی چوڑائی کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور سائنسدان اپنی پوری محنت کے باوجود اندازہ نہیں کر سکتے، اس کائنات کو بنانے والا جو ہے نا، مالک اس کا، سبحان اللہ، اس کی کبریائی کا کیا اندازہ ہے، کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں ایک تصور دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی جو کبریائی ہے وہ تو آپ کو کچھ نہیں پتا، اور اللہ کی ذات کی معرفت ہم کیسے اس کی کبریائی کی معرفت حاصل کریں؟ اس کائنات کا اللہ کے عرش کی بڑائی کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا تصور دیا کہ جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، کتنا لمبا صحرا، کتنا چوڑا صحرا، اس صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو حیثیت اس حلقے کو اس صحرا کے ساتھ ہے، وہی حیثیت اس ساری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، جب اس کا کلام ہے کلام اللہ، یہ قرآن مجید اس کا کلام ہے، جب تک یہ تصور اور صاحب کلام کی یہ معرفت کسی کے دل میں نہیں آتی، اس کے سامنے بس ایک عربی کی کتاب ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔
عربی کی کتابیں بے شمار، کیونکہ ہم جب سنتے ہیں قرآن کو یا پڑھتے ہیں قرآن کو تو طوطے کی طرح پڑھ جاتے ہیں، چڑیا کی طرح سن جاتے ہیں۔ جیسے چڑیا کو آواز آ رہی ہوتی ہے نا، ہمیں بھی صرف آواز ہی آ رہی ہوتی ہے، سمجھ تو ہمیں آ نہیں رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ کلام کیوں بھیجا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہمیں کیا پتا اس کی عظمت کا، ہمیں قرآن کی عظمت کا کیا پتا چلے جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ جیسے چڑیا نے سن لیا، جیسے کبے نے سن لیا، جیسے دیوار نے سن لیا، ایسے ہم نے سن لیا، فرق کیا ہے؟ اگر ہم قرآن سنیں اور اس کی سمجھ آئے، اللہ اکبر، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ قرآن کی عظمت، جیسے میں نے عرض کیا کہ پڑھنا پڑھانا تو بہت عظیم مرتبے کا کام ہے، سیکھنا سکھانا تو بہت عظمت والا کام ہے۔ قرآن سے تو کوئی جیسے بھی جڑ جائے، چاہے اس کے خادم کی حیثیت سے جڑ جائے، چاہے اس کے اوپر جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگ جائے، کسی بھی طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، وہ اس کائنات کا عظیم ترین انسان بن جاتا ہے۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ جس ہستی پر یہ قرآن اترا ہے وہ ہستی کائنات کی سب سے بڑی اعلیٰ ترین ہستی بن گئی۔ جس دھرتی پر اترا ہے وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ دھرتی بن گئی۔ اللہ اکبر، جس مکان پہ، جس جگہ پہ اترا ہے وہ جگہ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ بن گئی، اور جس زمان میں اترا ہے، جس وقت میں اترا ہے، اگر وہ رات تھی تو وہ 1000 درجے 1000 مہینے سے بہتر رات بن گئی، اور اگر وہ مہینہ تھا تو وہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ بن گیا۔ جو بھی جڑتا گیا، حتیٰ کہ جو لانے والا ہے، نزل بہ الروح الامین، وہ تو بس وہاں سے لیا اس نے، وہ تو ہرکارا تھا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روح الامین لے کے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ اس نے وہاں سے لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لا کے چھوڑ دیا۔ اس کا کام تو اتنا ہی تھا، لیکن فرمایا کہ یہ سارے جبرائیل جو ہے سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہر شخص کو عظیم بنا دیتی، لیکن عظیم بننے کے لیے کوئی جڑے تو صحیح قرآن سے، کوئی اس کے ساتھ جڑے اور اس کو سمجھے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا، لیکن یہ جڑا ہوا ہے ان عظمتوں سے جو عظمتیں رب العالمین کی ذات ہیں، جو رب العالمین کا، جو جس کو رب العالمین کی پہچان نہیں ہے اس کو کلام رب العالمین کی بھی پہچان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن بھی نا ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا رب العالمین کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں ہر بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا کوئی بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں گمان کرے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، اس کی وہ نہیں سنتا، اس بے قدرے کی وہ نہیں سنتا، جس کو یہ تو یقین ہے کہ منو مٹی کے نیچے پڑا ہوا میری سنتا ہے، وہ سنتا، اور جس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھ سے کوئی جہاں بھی پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ جس کا یہ اعلان ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے نہیں جی وہ کہاں میں کہاں، وہ میری نہیں سنتا۔ تو جو اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے اللہ اس کی نہیں سنتا، واقعی نہیں سنتا، اور اگر وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ میری سنتا ہے تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان فانی قریب، میں تو قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے، اس کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، پکارو تو صحیح، میں پکار کے جواب دیتا ہوں، وہ سنتا۔
تو گمان سے، اپنے گمان سے فرق پڑتا ہے۔ جس نے اللہ کی قدردانی کی، اس نے اللہ کو اس کائنات کا مالک سمجھا، اور جو مالک اور خالق ہوتا ہے نا، خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اور دلیل نہیں دی، ایک ہی دلیل دی ہے، پورے قرآن میں ایک ہی دلیل ہے۔ ابتدا ہوئی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس لیے کرو وہ تمہارا خالق ہے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق وہ ہے۔ لعلکم تتقون، پھر تقوی آئے گا تمہارے اندر۔ بندگی کرو، بندگی اس کا حق ہے، مخلوق کا فرض ہے۔ خالق کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے۔ لیکن جو شخص خالق کی قدردانی نہ کرے، خالق کی معرفت کیا، خالق کی پہچان ہی نہ کرے، اور وہ رب بنائے اس نے بے شمار رب، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے آپ جتنے مرضی رب بنا لیں، ایک خالق ہے اکیلا، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ کر رب بنائیں گے تو اس مخلوق میں سے ہوں گے، اور جو مخلوق میں ہوتا ہے وہ کبھی رب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہی دلیل دیتا ہے، ارونی ماذا خلق، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ کوئی پیدا کیا ہے؟ کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، سمجھا کے اللہ تعالیٰ یہ تک سمجھاتا ہے کہ اگر یہ دنیا کائنات کے سارے کرنے والے، یہ جتنے طاقت کے سرچشمے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اس میں سائنسدان بھی مل جائیں، روحانی طاقتوں والے مل جائیں، جسمانی طاقتوں والے، مادی طاقتوں والے، سارے مل جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ پھر مکھی پیدا کرنی تو دور کی بات ہے، فرمایا مکھی ان کے آگے سے کھانا اٹھا کے لے جائے نا تو یہ اس سے کھانا واپس چھین نہیں سکتے۔ مار تو سکتے ہیں مکھی کو، مار کے پھینک دیں، کھانا نہیں واپس چھین سکتے۔ اللہ ضعف الطالب والمطلوب، جس نے مانگا وہ بھی کمزور، جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانا۔ جس طرح کا یہ گمان رکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ اگر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، یہ حق تو اس کا تھا، اور سن لیجئے جو بندہ اللہ کا حق دے دیتا ہے نا، یہ باٹم لائن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجدیں نہ پڑھی، یہ روزے نہ رکھے، یہ نمازیں نہ پڑھی تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ سن لیجئے آسان نسخہ جو اللہ نے دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جتنے مرضی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک شرک نہ کرو باقی سارے ہی معاف کر دے گا، لیکن یہ تو انشور کرو، پہلے یہ انشور کرو کہ شرک نہیں کر رہے۔ اللہ کی قدر تو پہچانو، اس کے کلام کی عظمت کا کسی کو کیا پتا چلے جب خالق کی عظمت کا ہی نہیں پتا، جب خالق کی معرفت ہی نہیں ہے تو اس کا جو کلام ہے، اس کی جو صفت کلام ہے، اس کا کیسے پتا چلے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، مجھے تو معلوم نہیں، اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق ہے بندوں پر، مخلوق پر اللہ کا حق ہے، اور جو ایک کا حق ہے دوسرے کا فرض ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟
ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب پھر اللہ کا حق ادا ہو گیا تو پھر بندوں کا کیا حق ہے؟ حق العباد علی اللہ، فرمایا وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، بندوں کا پھر اللہ پر حق بن جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا نا، پھر وہ اس کسی کو عذاب نہ کرے، یہ بندے کا حق ہے اللہ پر۔ تو پہلے یہ اللہ کا یہ حق تو نہیں، طے تو کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں بھی لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی لا شریک ہے، وہ عبادت میں بھی لا شریک ہے۔ پہلے اللہ کو یہ حق تو دے۔ تو اللہ کا تو عظمت پہچانی نہیں، اللہ کے کلام کی عظمت کیسے پتہ چل سکتی؟ تو جب تک اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتاب متشابہ مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے، کیا ہے بہترین کلام؟ ادھر فرمایا بہترین کلام ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بہترین کلام ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ کوئی شخص وہ اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے وہ سلوک ہی نہیں کرتا جس کا اللہ حقدار ہے، وہ سلوک ہی نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسا تیرا گمان ہے ویسا تیرا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو آیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول حساب کس نے لینا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے۔ چھلانگے لگاتا ہوا چلا کہتا اگر اللہ نے حساب لیا تو وہ کبھی مجھے عذاب نہیں کرے گا۔ گمان ہے اللہ کے پاس۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی، وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ، تو اگر میرے پاس اس حالت میں آئے نا کہ یہ زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ اکبر، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہو، لیکن وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، لیکن اس حالت میں تو میرے پاس آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ کی پہچان، کلام اللہ کی پہچان تو بعد کی بات ہے، پہلے اللہ کی پہچان تو ہو۔ وہ فرماتا ہے، اب سن لیجئے، جو کلام ہوتا ہے نا، کلام، وہ عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو یہ کائنات کے سب سے شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، تو اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو شہنشاہ کی ہے، یہ اس کا کلام ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی وہی غیرت ہے، وہی انا ہے، جو اللہ کی ذات کے اندر غیرت اور انا ہے، وہی اللہ کے کلام کے اندر غیرت اور انا ہے۔ جس طرح اللہ بے قدرے کو نہیں سنتا اس کی، اسی طرح قرآن بھی کسی کو عظمت نہیں دیتا بے قدرے کو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کلام کس کا ہے، اس کو کبھی کلام کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ اس نے کبھی قدر ہی نہیں کی یہ کلام کس کا ہے، دل میں یہ اللہ کی عظمت کا رو بھی کوئی نہیں ہے، صاحب کلام کی عظمت کبھی ذہن میں آئی نہیں، تو کلام اللہ کی عظمت کیسے ذہن میں آئے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا، اور صرف پڑھ لینے سے قرآن ہدایت دے دے، اس طرح نہیں ملتی ہدایت۔ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، استثناء ہوتا ہے، بعض اوقات قسمت اچھی ہو تو ایسے لوگ ہیں قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے ہدایت دے دی، وہ تو قسمت کی بات ہے، وگرنہ قانون اللہ کا یہ ہے
کہ جب تک آپ قرآن حکیم کو اس نیت سے نہیں پڑھیں گے کہ میں نے ہدایت لینی ہے، یہ ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ اور اللہ کے جو کلام کا روب دل میں رکھ کے کہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہا، وہ جب تک روب دل میں نہ ہوگا اس وقت تک یہ ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، کتابا متشابہ مثانی۔ یہ بہترین کلام کی دو خصوصیات بتا دی، غور سے سن لیجئے گا۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ باہم ملتی جلتی آیات، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ دنیا میں کسی ادیب کو دیکھ لیں، کسی شاعر کو دیکھ لیں، اگر اس کی کلام کے اندر مشابہت اور تکرار ہو، چیزیں ملتی جلتی ہوں اور تکرار ہو، بار بار وہی آ رہی ہو، تو اس کا کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، کلام کے اندر تاثیر باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے دنیا کے جو بڑے بڑے قادر الکلام ادباء اور شعراء ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نئے نئے الفاظ آئیں، نیا نیا اسلوب ہو، تاکہ کسی کو تکرار اور مشابہت کا احساس نہ ہو۔ ساری دنیا کے ادیب اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کتاب میں مشابہت ہو اور کسی کتاب میں تکرار ہو تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ لیکن یہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ مخلوق کا کلام جن دو خصوصیات کی وجہ سے اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، خالق و مالک نے انہی دو خصوصیات کا ذکر کیا۔ شیخ یہاں تشریف لائے گا۔ وہ دو خصوصیات جو مخلوق کے کلام میں ہو تو کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، وہ خالق کے کلام میں ہو تو تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی اعجاز قرآن ہے، یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ مخلوق ان دو باتوں سے اوائڈ کرتی ہے کہ میرے کلام میں نہ تکرار ہو نہ مشابہت ہو۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کا بہترین کلام ہے، اس میں تکرار بھی ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، اور اس کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دن کے دلوں میں مالک کی خشیت ہوتی ہے۔ اور یہ خشیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو میں شروع سے لے کر اب تک گفتگو کر رہا تھا، خشیت مالک کی عظمت کا روب ہوتا ہے۔ خشیت صرف خوف نہیں ہوتا، خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، خشیت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، خوف بھی قرآنی اصطلاح ہے، خشیت بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ خشیت کے اندر پہچان پائی جاتی ہے، ریکگنیشن پائی جاتی ہے۔ وہ جس کا کلام ہے، جب تک اس کی خشیت نہ ہو، دل کے اندر اس کا روب نہ ہو، جو کسی کی عظمت کی وجہ سے جو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ آپ باپ سے ڈرتے ہیں، باپ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہوتا، باپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ باپ کی عظمت ہوتی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یوں یہ عظمتوں کا یہ سفر، مخلوق کی عظمت اپنی جگہ، جو خالق کی عظمت ہے وہ خشیت کہلاتی ہے، کہ دل میں مالک کی عظمت کا روب ہو کہ کہیں وہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ دل میں موجود ہے، خشیت موجود ہے، اور یہ روب کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ جب تک یہ نہ پتہ چلے نا کہ یہ کلام کس کا ہے، کلام والا کون ہے، صاحب کلام کون ہے، اور یہ کلام کتنی عظمت رکھتا ہے، جب تک یہ نہ پتہ چلے اس وقت تک اس کلام کی تاثیر بھی کسی کو نہیں ملتی، اس کے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم نے ساری زندگی قرآن سنا، قرآن پڑھا، کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی جھرجھری آئی ہو، کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہو؟ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے
ایک دم انسان دہل کے رہ گیا ہو، واجلت قلوبہم، ان کے دل دہل گئے، کبھی ہوا نہیں ہوا؟ تو فکر کرے، دل میں خشیت کوئی نہیں ہے، ہوا ہے تو شکر کرے، الحمدللہ رب کی مالک کی خشیت موجود ہے۔ ہدی للناس بھی فرمایا کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، راستہ دکھاتا ہے، صرف یہ راستہ ہے۔ ہدی للمتقین بھی فرمایا، منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ میں نے تیری ناراضگی سے بچنا ہے۔ کوئی متقی پتہ کون ہوتا؟ لمبی چوڑی باتیں مجھے آتی نہیں، علم بھی کوئی نہیں ہے، لمبی چوڑی باتیں کہاں سے؟ سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج طے کر لیں، تقویٰ دوہرے احساس کا نام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ احساس دوہرا کیا؟ اس کی ایک پرت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت ایسی سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے، اور اس کا دوسری پرت یہ ہے کہ اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا۔ اگر یہ دوہرا احساس دل میں آ گیا تو آپ متقی ہیں، اس پر عمل شروع کر دیا، آپ متقی بن گئے۔ لیکن طے کر لے، آج سے طے کر لے، ہدی للمتقین، یہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے، منزل مقصود پر ان کو پہنچاتا ہے جو یہ طے کر کے قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تیری ناراضگی سے بچنا بھی، تیری خوشنودی حاصل کرنا بھی مجھے قرآن سے حاصل ہوگا۔ جب اس نیت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود پر لے جاتا ہے، ان کو ہدایت ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اور رونگٹے جو کھڑے نہیں ہوتے وہ اسی لیے نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں جھرجھری نہیں آتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کلک ہے، کلک جس سے ہدایت کا سوئچ آن ہونا ہے، کبھی ہوئی نہیں، سوئچ ہدایت کا آن کیسے ہو؟ کبھی عظمت کا، خالق کی عظمت کا رعب دل میں ہو تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے شرط لگائی ہے، یہ نہیں فرمایا قرآن سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں رب کی خشیت ہوتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی دن یہ کلک ہو گئی نا، وہ دن ہمارے لیے شکر کا دن ہوگا۔ کیوں؟ اس کے بعد آٹومیٹک سسٹم شروع ہو جائے گا۔ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے بعد پھر محنت ختم، پھر قرآن اس کو گود لے لیتا ہے، پھر قرآن اس کو ہدایت کے راستے پر لے کے چل پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جس دن یہ ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا نا، فرمایا اس دن کے بعد دل دماغ کسی اور کے رہتے ہی نہیں، وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، دل بھی جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمارے اندر بھی ہدایت کا سوئچ آن ہو جائے۔ جس دن یہ ہو گیا پھر اس کے بعد انسان کو نیند اڑ جاتی ہے راتوں کی، پھر وہ چین سے سو نہیں سکتا، اس کو قرآن جگاتا ہے، پھر اس قرآن اس کی زندگی کو متحرک کرتا ہے، اس کے دل دماغ کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے، پھر اس کا جسم اللہ کی یاد میں پھڑکتا ہے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی عظمت، یہ کہہ دینا کہ قرآن عظیم ہے، اس کے لیے تقریریں کر لینا، اس کے لیے 4 جملے بول لینا، اس سے قرآن کی عظمت کا نہ سمجھ آتی ہے نہ انسان اس سے مستفید ہو سکتا۔ مستفید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کے قرآن کی عظمت، اس سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے اور اللہ کی خشیت حاصل کی جائے۔ اور خشیت کیا ہے؟ یہ صاحب کلام کا روب ہے،
جو میں نے مثال دی تھی نا، یہاں بیٹھے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کیا کہا ہے، جب آپ کو پتہ چلے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جایا کرو، اٹینٹو ہو جایا کرو، متوجہ ہو جایا کرو، کائنات کا مالک عرش سے تمہیں پکار رہا ہے، عرش سے ڈائریکٹ تمہیں خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا تمہیں خطاب فرما رہا ہے اور تمہاری توجہ ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ مالک کی، جب صاحب کلام کی عظمت اور پھر کلام کی عظمت آئے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہدایت کا سوئچ آن ہو جائے گا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب قرآن سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ یہ نیت لے کر کہ اللہ ہم نے تیری ناراضگی سے بچنا ہے اور تیری خوشنودی حاصل کرنی ہے، یہ نیت لے کر جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی مل جائے گی اور قرآن کی عظمت سے استفادہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔